آج ہم آپ کو ایک اسلامی دل کو چھو جانے والا واقعہ سنائیں گے، جس میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے دو کافروں کے ارادوں کو ناکام کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چرانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 557 ہجری کی ایک خاموش اور تاریک رات، جب ملک شام کے کیپٹل دمشق میں اندھیروں کا راج تھا اور ہر شخص نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر انہی لوگوں میں مسلمانوں کے رہنما اس وقت کے امیر المومنین حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت نیک، عبادت گزار اور تہجد گزار حکمران تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود ایسے درویش انسان تھے کہ جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور جن کے دن میدان جہاد میں۔ وہ بہادر امیر سلطنت جنہوں نے اسلام کی روشن تاریخ لکھی، اور اس سے زیادہ اور کیا شرف کی بات ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چنا۔ آپ نماز عشاء کے بعد درود شریف پڑھتے اور بستر پر لیٹ جاتے تھے، یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کو ایک نہایت خوبصورت خواب دکھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور آپ کے سامنے ہے، اور ایک مومن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہوگی۔ یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، اور یہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس رات ہوا، اور یہ بہت اعزاز کی بات تھی۔ لیکن اچانک امیر المومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو اور چہرے نظر آئے، اور وہ شکلیں دو بوڑھوں کی تھی جو اسلامی لباس میں تھے، اور ان کے چہرے پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کے چہرے مکروہ تھے اور چہرے پر نور کے بجائے ویرانی تھی۔ سلطان امیر المومنین ان چہروں کو دیکھ بھی رہے تھے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ان کو سنائی دے رہے تھے کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ پھر یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا، اور سلطان کی آنکھ کھل گئی اور ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 نفل نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹے اور سونے لگے، تو وہ خواب ان کو دوبارہ اسی انداز میں نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، اور وہ مکروہ چہرے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی سنائی دے رہے ہیں کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ وہ اس بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور نوافل ادا کیے اور بستر پر دوبارہ لیٹے۔ تیسری مرتبہ پھر نیند نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، تو وہی خواب، وہی مناظر ان کو پھر سے دکھائی دیے۔ سلطان اس بار بیدار ہوئے، مگر ان کی نیند ہو چکی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق سلطان نے 3 رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت بے چین ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے رہے اور رو رو کر کہتے تھے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میری جان و مال، میری اولاد، سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نور الدین کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ اس کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کو بلائے اور یہ غلام دمشق میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ امیر المومنین مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ شریف کا راستہ 25 سے 30 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ فاصلہ 21 دن میں طے کیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کروا دیا، اور سلطان مدینہ کے ساتھ مل کر ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا، اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلوایا۔ اب لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن وہ 2 چہرے سلطان کو نظر نہ آئے جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کوئی ایسا ہے جو رہ گیا ہو؟
اور اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ مدینے کے حاکم نے جواب دیا کہ مدینے میں سے رہنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے رہتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ لوگ مدینہ منورہ میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے ان دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ان دونوں کو اس دعوت میں بلوایا جائے۔ جب وہ دونوں اس دعوت میں آ گئے تو آپ نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی خبیث آدمی ہیں جو انہیں خواب میں دکھے تھے، مگر تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان دونوں نے زاہدوں اور عابدوں اور مومنوں کے لباس پہنے ہوئے تھے اور لوگوں کی نظر میں وہ بہت اچھے تھے۔ امیر المومنین دعوت ختم ہونے کے بعد ان دونوں کے ساتھ ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ بظاہر تو وہ دونوں عبادت گزار لگتے تھے اور گھر میں صرف ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ سلطان کو ان پر شک ہو چکا تھا تو سلطان نے سب چیزوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ سلطان نے فرش کو صحیح سے ٹھوک کر چیک کرنا شروع کیا۔ اچانک سلطان نے چٹائی کے نیچے سے فرش ہلتا ہوا محسوس کیا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس سرنگ میں داخل ہو جائیں، اور وہ تمام اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ واپس آ کر سپاہیوں نے سلطان کو یہ بتایا کہ سرنگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی حرکت دیکھ کر حیران تھے۔ سلطان کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ سلطان ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ کون ہو؟ تو ان دونوں نے نہایت بے شرمی سے کہا، اے بادشاہ، ہم کافر ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر یہاں سے چرانے آئے تھے، اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب کا کام تھا ہی نہیں۔ سلطان نے ان کی یہ بات سنی تو ان کا چہرہ غم و غصے سے لال ہو گیا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امیر المومنین نے غصے کی حالت میں ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر شدید رقت اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، زہے نصیب، زہے نصیب، اس خدمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو منتخب کیا۔ ذرا جو ان کے دل کو قرار آیا تو اب اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ اور سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ امیر المومنین نے روضہ اقدس کے چاروں طرف خندق کھدوا دی، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آئے۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا یعنی لیڈ بھر دیا گیا۔ یہ خندق اب بھی روضہ اقدس کے چاروں طرف موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود سرنگ میں داخل ہوئے اور دوسرے کنارے تک پہنچے تو دیکھا سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ امیر المومنین نے قدم مبارک کو چوما اور پھر اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ اس طرح کے اسلامی واقعات کی پیاری پیاری ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھیے اور پلیز ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات اور دینی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔